Assalamu alaikum and good morning, students. Welcome to Foro Public School e-learning class. Congratulations, students. You are promoted to class 3 and this is your new academic session 2021-22 and I am your Urdu teacher Mehreen Hayat. Now let's start first chapter of your midterm syllabus. Class 3 subject Urdu A. چیپٹر نمبر 1 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق پارٹ 1 ریڈنگ. اسٹوڈنٹس آپ اپنی اردو کی کتاب کھولیں صفحہ نمبر 9. اس پر ہمارا میعاد اول کا پہلا چیپٹر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق. اخلاق کا مطلب ہے اچھا برتاؤ، سلوک یا رویہ. آپ سب نے اپنے ہاتھ میں پینسلز رکھنی ہیں. ہم ریڈنگ اسٹارٹ کر رہے ہیں. جیسے ہی کوئی مشکل لفظ آئے گا اس کو میں انڈر لائن کروا کے مطلب لکھواؤں گی. آپ نے میرے ساتھ ساتھ یہ کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. رحمت کا لفظ انڈر لائن کریں. اس کا مطلب ہے مہربانی. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے ایک مشہور شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. اس زمانے میں، زمانے کو انڈر لائن کریں. زمانے کا مطلب وقت. اس زمانے میں عرب کے لوگ مسلمان نہیں تھے. وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. پوجا کو انڈر لائن کریں. اس کا مطلب ہے عبادت. چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے اور ایک دوسرے کو قتل کرتے. غریب اور کمزور لوگوں کو غلام بنا لیتے اور ان پر ظلم ڈھاتے. عورتوں کو کم تر سمجھتے. ظلم کو انڈر لائن کریں. اس کا مطلب ہے زیادتی. عورتوں کو کم تر سمجھتے اور ان سے بہت برا سلوک کرتے. سلوک کو انڈر لائن کریں. اس کا مطلب ہے برتاؤ، رویہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے بلند اخلاق کے مالک تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات دوسرے بچوں سے مختلف تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی فضول کھیلوں اور باتوں میں حصہ نہیں لیا. اس پیج پر ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، مہربان بنا کر بھیجا. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے ایک مشہور شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے. اور پیارے نبی جب پیدا ہوئے اس وقت، اس زمانے میں عرب کے لوگ مسلمان نہیں تھے. وہ اپنے ہاتھ سے مٹی کے، پتھر کے بت بناتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے. اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے اور غریب اور کمزور لوگوں پر بہت ظلم کرتے تھے. ان کو اپنا غلام بنا لیتے تھے. عورتوں کی بھی کوئی عزت نہیں تھی. عورتوں کے ساتھ بھی بہت برا رویہ رکھتے تھے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بلند اخلاق کے مالک تھے. پیارے نبی کے اخلاق بہت اچھے تھے. ان کا سلوک، ان کا رویہ سب کے ساتھ بہت اچھا تھا بچپن ہی سے. اور پیارے نبی کی عادتیں دوسرے بچوں سے بہت مختلف تھیں. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی فضول کھیلوں اور فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کیا. پہلے پیج کی پڑھائی مکمل ہو گئی ہے. اب ہم پیج نمبر 10 پہ جائیں گے، اس کی ریڈنگ کریں گے.
صفحہ نمبر 10۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ صاف ستھرے رہتے، دھیمے اور میٹھے انداز میں بات کرتے۔ دھیمے کو انڈرلائن کریں، اس کا مطلب ہے آہستہ، میٹھے انداز یعنی نرم لہجے میں بات کرتے۔ جو بات کہتے سچ کہتے، کم بولتے، زیادہ تر خاموش رہتے۔ خاموش کو انڈرلائن کریں، اس کا مطلب ہے چپ۔ بڑوں کی عزت کرتے، غریبوں اور کمزوروں کی مدد کرتے، کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال کے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب وفات پا گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے کاموں میں ان کی مدد کرتے، ان کی بکریاں چرانے اکثر مکہ سے باہر تشریف لے جاتے۔ چرانے، اس کو انڈرلائن کریں، اس کا مطلب ہے گھاس کھلانے۔ اب یہاں تک ایکسپلینیشن سن لیں۔ ہمارے پیارے نبی ہمیشہ صاف ستھرے رہتے تھے، بہت آہستہ اور نرم لہجے میں بات کرتے تھے، ہمیشہ سچ بولتے تھے، زیادہ تر خاموش رہتے تھے، کم بات کرتے تھے، بڑوں کی عزت کرتے، غریبوں اور کمزوروں کی مدد کرتے تھے، اور کبھی بھی کسی سے جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ پیارے نبی جب 10 سال کے تھے تو پیارے نبی کے دادا حضرت عبد المطلب وفات پا گئے۔ اس کے بعد پیارے نبی اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے، اور پیارے نبی اپنے چچا کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے کاموں میں ان کی مدد بھی کرتے تھے، اور ان کی جو بکریاں تھیں ان کو چرانے کے لیے اکثر مکہ سے باہر لے جاتے تھے۔ نیکسٹ پیراگراف۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اچھے اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو گئے۔ اعلیٰ کو انڈرلائن کریں، اس کا مطلب ہے بلند۔ جب بھی سچائی اور دیانتداری کا ذکر ہوتا تو سب کی توجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جاتی۔ دیانتداری کو انڈرلائن کریں، اس کا مطلب ہے امانت داری۔ سب جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر سچ بولنے والا اور امانت دار کوئی نہیں۔ امانت دار کو انڈرلائن کریں، اس کا مطلب ہے ایماندار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جوان ہوئے تو تجارت کرنے لگے۔ تجارت کو انڈرلائن کریں، اس کا مطلب ہے کاروبار۔ تجارت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری بہت مشہور ہوئی۔ تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ منافع کو انڈرلائن کریں، اس کا مطلب ہے فائدہ۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور امانت داری کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ شہرت کو انڈرلائن کریں، اس کا مطلب ہے مشہوری۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے کافر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ خوبیوں کو انڈرلائن کریں، اس کا مطلب ہے اچھائیوں۔ صادق کا مطلب ہے سچا، امین کا مطلب ہے امانت دار۔ ایکسپلینیشن سن لیں۔ پیارے نبی اپنے اچھے اور بلند اخلاق کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو گئے تھے، اور جب بھی سچائی اور امانت داری، دیانتداری کا ذکر ہوتا تو سب کی توجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جاتی تھی۔ سب جانتے تھے کہ پیارے نبی سے بڑھ کر سچ بولنے والا اور ایماندار کوئی بھی نہیں۔ پیارے نبی جب جوان ہوئے تو تجارت کرنے لگے، اور تجارت میں بھی آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری بہت مشہور ہوئی۔ تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس طرح پیارے نبی کی سچائی اور امانت داری کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تھی، اور انہی خوبیوں کی وجہ سے، انہی اچھائیوں کی وجہ سے جو کافر تھے، جو پیارے نبی کے دشمن تھے، وہ بھی
پیارے نبی کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے، یعنی سچ بولنے والا اور امانت دار۔ پیج نمبر 10 کی پڑھائی مکمل ہوئی ہے۔ اب پیج نمبر 11 پر جائیں گے اور اس کو پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 11۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم پر اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ شریک کو انڈرلائن کریں، اس کا مطلب ہے حصے دار۔ اس پر مکہ کے کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ صبر سے کام لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کے لیے بھی کبھی بد دعا نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہ لیا، یہاں تک کہ اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ بدترین، بہت برے۔ اللہ کے حکم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ ہجرت کو انڈرلائن کریں، اس کا مطلب ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ مدینہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق سے بے حد متاثر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ان کے لیے ایک مثال ثابت ہوئی، ایک نمونہ ثابت ہوئی۔ نمونہ کو انڈرلائن کریں، اس کا مطلب ہے مثال۔ اور وہ رفتہ رفتہ مسلمان ہونے لگے۔ رفتہ رفتہ کا مطلب ہے آہستہ آہستہ۔ کچھ ہی عرصے میں اسلام پھیلنا شروع ہوا اور پھیلتا ہی چلا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کی زندگی تمام لوگوں کے لیے اندھیرے میں روشنی کی کرن ثابت ہوئی۔ یوں اسلام کی روشنی نے کفر کے اندھیروں کو مٹا دیا۔ آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں اور مسلمانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ عرصہ کو انڈرلائن کریں، اس کا مطلب ہے وقت۔ بہترین نمونہ یعنی اخلاق کی بہترین مثال ہے۔ پیارے نبی کی زندگی بہترین مثال ہے تمام انسانوں اور مسلمانوں کے لیے۔ ہمیں زندگی کے ہر کام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق سے سبق لینا چاہیے۔ اس پیج پہ ہم نے پڑھا ہے کہ پیارے نبی نے اللہ کے حکم پر اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور یہ پیغام جب لوگوں تک پہنچایا تو جو مکہ کے کافر تھے وہ اس بات کو سن کر پیارے نبی کے دشمن ہو گئے اور پیارے نبی کو تنگ کرنے لگے، لیکن پیارے نبی ہمیشہ صبر سے کام لیتے تھے۔ کبھی بھی پیارے نبی نے دشمنوں کے لیے بد دعا نہیں کی، کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ انہوں نے اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا تھا۔ اللہ کے حکم پر پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اور مدینہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق سے، اچھے سلوک سے، بلند اخلاق سے اس قدر متاثر ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ان کے لیے ایک مثال ثابت ہوئی اور وہ رفتہ رفتہ مسلمان ہونے لگے۔ کچھ عرصے میں اسلام پھیلا اور پھر پھیلتا ہی چلا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی اکرم کے جو ساتھی تھے ان کی زندگی تمام لوگوں کے لیے ایک بہترین مثال ہے کہ لوگوں کی زندگی اس سے سنور گئی اور اسلام کی روشنی پھیلی اور کفر کے اندھیرے جو تھے وہ ختم ہو گئے، وہ مٹ گئے۔ اور آج 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں اور مسلمانوں کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ ہمیں زندگی کے ہر کام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق سے سبق لینا چاہیے۔ Students, this is the end of part 1 reading and explanation, and we will do written work in our next class. Thank you and Allah Hafiz. Stay home, stay safe.